السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہیں؟ عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ محنت کیجئے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ جتنا آپ محنت کریں گے اتنا علم آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے، ابھی ہمارا سبق اردو چل رہا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں یعنی اس سے پہلی والی ویڈیو میں، کل کی ویڈیو میں ہم نے جو ہے اردو کی اہمیت، اس کی ضرورت پڑھی ہے، اور یہ جو ہے کوئی قومی زبان، یہ ایک علاقے کی زبان نہیں ہے، کسی مذہب کی زبان نہیں ہے۔ جو تنگ نظر والے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان ہے، ایسا نہیں ہے۔ کئی نام میں نے گنائے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے لکھے ہوئے اس سبق میں، اس مضمون میں، کہ جو کہ ایک بھی اس میں مسلمان نہیں ہے، لیکن اردو کے بہترین شعراء ہیں اور بہترین مصنفین ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کا آگے کا حصہ میں اب آگے بتا رہا ہوں۔ آپ کا فرض ہے کہ اپنی عزیز زبان کی روح کو کسی حال مسخ نہ ہونے دیں، مسخ نہ ہونے دیں یعنی مٹنے نہ دیں۔ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، آپ کا فرض ہے یعنی دس از یور ڈیوٹی کہ اپنی عزیز زبان کی روح کو کسی بھی حال میں مسخ نہ ہونے دیں۔ کوئی اس روح سے ناواقف ہو اسے بتائیں، اس کی اصلیت، اس کی روح کیا ہے، جی اس کی ورجنیلٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے آپ بتائیں، روشناس کرائیں کہ یہ روح کیا ہے۔ اس روح کو تازگی بخشیں کہ ایک اچھی سماجی زندگی بنانے میں آپ کا ادب کسی اور سے پیچھے نہ رہیں۔ آپ کا ادب، آپ کی زبان، آپ کی اردو کسی اور سے پیچھے نہ رہیں۔ ایک اچھا سماج اور اس روح کی تازگی بخشیں۔ زبان اور ادب کا مقابلہ یہ نہیں کہ کسی سے روٹھ گئے۔ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے لیسن ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ زبان اور ادب کا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ کسی سے روٹھ گئے، کسی کو برا سمجھ لیا، کسی کو دبا دیا۔ اس میں جیت اس کی ہے جو خدمت کے میدان میں اوروں سے بازی لے گئے۔ اس میں جیت کس کی ہے؟ یس، کامیابی کس کی ہے؟ خدمت کے میدان میں، سروس کے میدان میں، سوشل سروس، سوشل ایکٹیویٹی، دوسروں کی خدمت کرنے کے میں جو آگے لے جاتا، بازی لے جاتا ہے، جو آگے نکل جاتا ہے، اس کی جیت ہے۔ مقابلہ اس میں سمجھیں کہ کس زبان کے گیت قوم کے دل کو گرماتے ہیں، کس زبان کے گیت قوم کے دل کو گرماتے ہیں، کس کا ادب صالح اقدار کی ترویج کا ذریعہ بنتا ہے۔ کون سی زبان میں ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ ہندوستان ہمارا۔ جی یہ کس نے لکھا؟ کون سی زبان میں ہے یہ؟ جی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ کون سی زبان کی گیت ہے؟ ایسی گیت جو ہے جس سے دلوں کو گرمایا جائے۔ کس کا ادب صالح اقدار کی ترویج کا ذریعہ بنتا ہے؟ کس کا ادب صالح اقدار، نیک اور اچھے چیزوں کے اقدار یعنی آگے بڑھنے میں، قیادت کرنے کی ترویج یعنی گروتھ کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں، اس کو کریٹ کرنے میں کام آتا ہے۔ اچھے آدمی اور اچھے سماج کے بنانے میں، دماغوں کو تنگ نظری اور تنگ دلی کے جالوں سے صاف کرنے میں، علم کی سرحدیں آگے بڑھانے میں، وطن اور اس کی اچھائیوں اور خوبیوں سے وہ ذہنی وابستگی اور روحانی دل بستگی پیدا کرنے میں جو قومی وفاداری کی جڑ ہے، جو قومی وفاداری کی جڑ ہے۔ کون سی زبان دوسری زبان سے زیادہ کارگر ہے؟ یہ نیکی کا مقابلہ ہے، اس میں جیت اور ہار نہیں ہوتی۔ یہ نیکی کا مقابلہ ہے، کون جتنی اچھی نیکی کرتا ہے، کون زیادہ نیکی کرتا ہے وہ آگے نکلتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ بھی تو نیکی کرنے والا ہی ہے۔ اس میں ہار جیت نہیں ہوتی، اس میں مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ اس میں نیکی کا کام اور جی سروس کرنے والوں کے، خدمت کرنے والے جو ہے، یہ جو مقابلے میں ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو گراتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو آسرا دیتے ہیں۔ چلیے ہم سب مل کے پورے قوم کی، پورے دیش کی خدمت کرتے ہیں، اور دوسرے کے آگے بڑھ جانے پر بھی اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا خود آگے نکلنے پر۔
جتنے بہت سارے جو ہے آرگنائزیشن ہیں ایک سے ایک آگے بڑھ کے جو ہے سوشل ایکٹیویٹی سوشل سروسز کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، یہ جو ہے ایک دوسروں کو ساتھ دیتے ہیں اور برا نہیں سمجھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم سے اچھا وہ کام کر رہے ہیں۔ میری التجا ہے یعنی میری درخواست ہے آپ سے، اور مجھے امید ہے کہ تاریخی اتفاقات نے اردو ہندی کے تعلق میں جو گتھیاں ڈال دی ہیں، جو الجھائے ہوئے رکھے ہیں، وہ اردو ہندی دونوں کے کام کرنے والے مل جل کر اپنی سوجھ بوجھ اور صاف دلی سے اس طرح سلجھائیں گے کہ یاد بھی نہ رہے گا۔ اردو اور ہندی بولنے والے سبھی زبان والے سارے مل کے اس کو ایسا سلجھائیں گے اپنی جو ہے دل کی خوش فہمی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ کہ وہ گتھیاں یاد بھی نہ رہے کہ کبھی یہ الجھن پیدا بھی ہوئی تھی محبت سے، کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، اور ایسا جڑتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کہاں بال پڑا ہے، بال پڑنا بول دو دراڑ آنا۔ دراڑ آنا یا دراڑ پڑنا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ اردو کسی طرح ہندی کی رقیب نہیں ہے، اردو کسی طرح ہندی کی رقیب نہیں ہے، اس کا حریف نہیں ہے، اس کا مد مقابل نہیں ہے، اپوزیشن پارٹی نہیں ہے، سب ہندوستانی شہری ہیں، ٹھیک ہے جی، آل انڈینز اور سٹیزنز، ان کی زبان کچھ ہی ہو، دستور ہند کے مطابق ہندی کو دیش کی سرکاری زبان مانتے ہیں اور اس کی ترقی میں ہاتھ بٹانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اردو والے بھی اس سے باز نہیں رہے ہیں، پھر اردو ہندی کی رقیب کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ بھی ہندوستانی دستور کی تسلیم کی ہوئی قومی زبانوں میں سے ایک ہے اور ہندی سے سب سے قریب ہے۔ ہندی لینگویج سے سب سے قریب لینگویج کیا ہے؟ نیئرسٹ لینگویج کیا ہے؟ اردو ہے، تو پھر اس سے دشمنی کیسے ہو سکتی؟ کیسے اس کا حریف ہو سکتا؟ کیسے اس کا رقیب ہو سکتا ہے؟ کیسے اپوزیشن ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر اردو زدانوں کو کہیں کوئی شکایت ہو، ان کی زبان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی طرف سے پیروی ہندی والے کریں۔ یعنی اردو زبان میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے، کوئی چیز آگے بڑھنے میں، گروتھ کرنے میں کوئی سپیڈ بریکر ہو رہا ہے، تو میری چاہت اور میری خواہش ہے کہ اردو والے ہندی والے ان کا ساتھ دیں، ہندی والے ان کی پیروی کریں۔ اس سے بھروسے اور محبت کے ایسے سوتے پھوٹیں گے، ایسے راستے نکلیں گے اور ایسی جو ہے ویس آئیں گے کہ ساری قومی زندگی اس سے سیراب ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے سوتے پھوٹیں گے، ایسے منبع نکلیں گے، ایسے چشمے پھوٹیں گے کہ ساری قوم جو ہے اس سے سیراب ہوگی، فائدہ اٹھائے گی، پیے گی، پیاس بجھائے گی۔ سارے دیش میں لسانی سیاست کا رنگ بھی بدل جائے گا، ذہنی تعاون کی راہیں کھل جائیں گی، آپس کا ربط بڑھے گا۔ تو کیا عجب ہے کہ سارے دیش میں ایسی حسین اور شیریں زبان کا چلن ہو جائے جو بس ہزاروں کی گنتی میں عالموں تک محدود نہ ہو۔ یہ زبان اور اس کی شیریں، اس کی حسین اور اس کی چاشنی، اس کا میٹھا پن جو ہے، ایسا چال چلن اس کا ہو جائے، ہزاروں کی گنتی میں جو علماء ہے یا لاکھوں کی گنتی میں جو علماء ہے، عالم ہیں، صرف ان تک محدود نہ ہو۔ آج جو ہے جو اچھی اردو بولنا کون جانتا ہے، اچھی طرح سے اردو کون بول سکتا ہے، وہ صرف عالم ہی بول سکتا ہے، تو یہاں تک محدود ہے، ایسا محدود نہ ہو، عام ہو، ہر آدمی اردو پڑھے، ہر آدمی اردو سیکھے، ہر آدمی جو ہے اپنی زبان کو اچھی طریقے سے بولنے والا بن جائے، اس میں مہارت حاصل کرے، اردو لکھنے اور پڑھنے حاصل کرے، بلکہ کروڑوں آدمیوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ یہ اردو زبان صرف علماء تک کے محدود نہ ہو، بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکیں۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے۔ جب جو ہے آپ اردو سیکھیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، محنت کیجئے، بہت اچھی خوبصورت اور بہت شیریں زبان ہے۔
یہ لیجئے سبق کا اختتام ہو گیا، وضاحت مکمل ہو گئی۔ تو اب آگے جو ہے مصنف کا تعارف بتا رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے بارے میں۔ نیچے والا پیج دیکھ لیجئے، لائٹ یلو کلر میں ہے۔ مصنف کا تعارف، ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 یعنی 1897 عیسوی میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن قائم گنج تھا۔ ان کا آبائی وطن کہاں ہے؟ قائم گنج تھا۔ ان کے والد وکالت کے سلسلے میں حیدرآباد آئے، وکیل تھے، ایڈوکیٹ تھے، تو وہ حیدرآباد آئے تھے وکالت کے سلسلے میں، تو یہیں کے رہ کر رہ گئے، یہیں کے ہو گئے وہ۔ ذاکر صاحب کی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول سلطان بازار حیدرآباد میں ہوئی۔ اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا سے میٹرک اور علی گڑھ سے بی اے کیا۔ ایم اے کے طالب علم تھے کہ ترک موالات کی تحریک سے متاثر ہو کر علی گڑھ چھوڑ دیا اور جامعہ ملیہ سے وابستہ ہو گئے۔ وہاں سے جرمنی گئے اور برلن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور پھر جامعہ ملیہ کے شیخ الجامعہ ہو گئے۔ جامعہ ملیہ کے شیخ الجامعہ ہو گئے۔ 1948 عیسوی سے مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے 8 سال خدمت انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد بہار کے گورنر، پھر نائب صدر جمہوریہ اور صدر جمہوریہ کے جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب کو تصنیف و تالیف کا بہت کم موقع ملا۔ بچوں سے انہیں بہت محبت تھی۔ بچوں کے لیے انہوں نے ابو خان کی بکری، خرگوش اور چوہا جیسی کہانیاں لکھیں جو بہت مشہور ہوئیں۔ ان کا انداز تحریر نہایت ہی سادہ، سلیس اور عام فہم تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، یہ آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ یہ مصنف کا تعارف بھی آپ نے سن لیا۔ جی ماشاءاللہ انہوں نے کتنی محنت کی اور کہاں کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جی وائس چانسلر بھی رہے اور اس کے بعد گورنر بنے بہار کے، پھر اس کے بعد جی نائب صدر جمہوریہ رہے، پھر صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی رہے۔ ٹھیک ہے جی، اب امید ہے مجھے آپ سے کہ اچھی طریقے سے اردو پڑھیں گے، لکھیں گے، محنت کریں گے۔ چلیے اللہ حافظ، بعد میں ملیں گے۔